اسی طرح سورۃ جن کی بھی ہم لوگوں نے کچھ آیات پڑھنی ہے جب ٹائم آئے گا، کیونکہ ابھی ہم لوگ جلدی موڈ میں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو جلدی جلدی سیکھنا ہے بہت ساری چیزیں، تو ہم لوگ ایٹریبیوٹس پڑھ لیتے ہیں۔ آج بڑا زبردست میں نے رکھا ہوا ہے تعویذوں کا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشن آئی تھی پوری، تو انہوں نے جو وہ حدیث ہے کہ گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے کیونکہ یہ جنوں کی جو ہڈی ہے۔ اچھا ایک اور بھی اچھا ہوا یاد، کئی چیزیں تو یہ کتابوں میں بھی نہیں ہیں تو یہ یاد آ جائیں، یہ والی چیزیں آپ جو میں آپ کو ساتھ ساتھ یاد آتی ہیں آپ لکھ لینا، کیونکہ مجھے دوبارہ بھول جائیں گی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہڈی کھانا کھا رہا اور اس کو ہڈی دی ہوئی ہے، وہ بس مزے مار رہا ہے ہڈی کے ساتھ۔ جب ہم لوگ اپنی ہڈی اپنی پلیٹ سے باہر رکھ دیتے ہیں تو دوبارہ اس میں نہیں آ سکتی ہے، بچہ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں، وہ کھیلتا رہتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا ہوا کہ جنات کی ایک وفد آیا میرے پاس، ڈیلیگیشن آئی، تو پھر انہوں نے اپنے حلال روزی کی بات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان کے اوپر ان کو گوشت چڑھ جاتا ہے، حلال ذبیحے جو ہمارے ہوتے ہیں، تو اللہ کی قدرت کیسے ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر ان کو کھانا مل جاتا ہے۔ اور جو ہمارے جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں اس میں سے ان کے جانوروں کی خوراک مل جاتی ہے، اس لیے گوبر اور ہڈی سے ٹوائلٹ منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ قرآن بھی سنتے ہیں۔ اس سے سورۃ جن کی یہ جو آیت ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہ حیرت زدہ بھی ہوتے ہیں قرآن سن کے، بلکہ پھر تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اسی سورۃ جن میں آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم میں سے کوئی کافر بھی ہیں کوئی مسلمان بھی، وہ بھی سورۃ جن سے ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ جب سورۃ جن کی ان آیات کی ہم لوگ پڑھیں گے تو ہمیں یہ آیت مجھے مل گئی، یہ آیت ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27، انہم یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، وہ اور اس کے لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ کتنی زبردست آیت ہے، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ اور ایک دوسری آیت ہے قرآن پاک میں کہیں پہ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگتا تھا نا کہ شاید ان کے اوپر کوئی جن آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نہ تمہیں بتاؤں کہ یہ شیاطین کن کے اوپر اترتے ہیں، گندے لوگوں پہ۔ اور یہ جنات کو جو سورۃ الرحمن میں ہے، جو یہ جمع کا صیغہ ہے، میں نے لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تم دونوں کے لیے، ایسا اس کا ترجمہ ہے کہ یہ تم دونوں کے لیے پوری آیتیں ایسی ہیں کہ تم دونوں کون سی، اصل میں اس کا ترجمہ ہے اگر ایسے ہوتا نا تو وہ زیادہ اچھا تھا کہ تم دونوں کون سی اللہ کی نعمتیں جھٹلاؤ گے، تو لوگوں کو سمجھ میں ہم لوگ کو، کیونکہ ترجمے میں عام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ تم کون سی جھٹلاؤ گے، تو اس میں ایک صیغہ ابہام آ جاتا ہے کہ صرف ہم سے بات کی ہوئی ہے، لیکن یہ دو کی بات ہے۔ تو اس کا جو سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تو پیدا ہی نہیں کی یہ سوائے کہ عبادت کریں جن و انس۔ تو
اب سورۃ جن میں ہے، آپ میوٹ کریں، تھینک یو. ایک چیز مجھے یاد آ گئی، اگر آپ کسی کے اوپر رقیہ کر رہے ہیں اور وہ پانی مانگ رہے ہیں، عام طور پہ تو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، رقیہ واٹر دینا چاہیے. تو جیسے بھی آپ نے پانی دیا ہے اور اس نے ایسے اٹھا لیا ہے جو پیشنٹ ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا اسے لیفٹ ہاتھ سے اٹھایا، انلیس کہ وہ لیفٹ ہی نہ ہو، لیکن اس نے لیفٹ ہاتھ سے اٹھایا تو وہ چھین لے، وہ شیطان پینا چاہ رہا ہے. یہ ایک چیک ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ہمیشہ لیفٹ ہی ہوتا ہے شیطان. اس لیے جو لوگ لیفٹی بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی یہ بتایا گیا ہمارے دین میں کم از کم کھانا وہ دائیں ہاتھ سے کھائیں. لیکن یہ ایک چیک بھی ہے، یہ بھی آپ سائیڈ میں نوٹس میں لکھ لیں. کئی ایسی چیزیں ہوں گی آپ کو کتابوں میں آگے پیچھے نہیں ملیں گی. ایک حدیث ہے، یہ حدیث ہم لوگ پڑھیں گے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا. The commentary of the hadith is، ابھی میرے پاس ہے نہیں ہے. The commentary of the hadith is کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، گھر میں آتا ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ نہ ہمارا اس گھر میں ابھی کھانا ملے گا، نہ ہمیں رہنے کی جگہ ملے گی. اور جب وہ ذکر نہیں اللہ کا کرتا تو کہتے ہیں کھانا بھی ہے، آ جاؤ اور رہنے کی بھی جگہ. وہ ہم باہر سے خود ہی لے کے آتے ہیں انوائٹ کر کے جنات کو. ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ذریت بھی ہوتی ہے، ان کی سواریاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ مزدوری بھی کرواتے تھے سلمان علیہ السلام. سب کو پتہ ہے کہ وہ جب ہم سلمان علیہ السلام کی پڑھیں گے